جی پیج نمبر یہ 144 ہے، چیپٹر یونٹ 2 چیپٹر 11 پیج 144 پہ، روم 1932 ٹو آن ورڈ ابھی تک زندہ ہے، اینڈ ایکسپیکٹنسی تھیوری۔ اچھا، اس میں جو سب سے سینٹرل بات ہے کہ اس کو ایکسپیکٹنسی تھیوری کہا، وہ اس کے سیکنڈ سینٹینس میں لکھا ہوا ہے۔ شروع سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ روم سجیسٹڈ دیٹ انڈیویجولس چوز ٹو بہیو ان ویز دیٹ دے ول بلیو ول لیڈ ٹو آؤٹ کمس دے ویلیو۔ جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس حاصل ہونے والی چیز کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں تو یہ حاصل ہو جائے گی چیز ہمیں، تو پھر وہ اس کام کو کرتے ہیں لوگ۔ یہ ایک اس کا خیال ہے بنیادی، جس کے اوپر وہ آگے کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو ہی اس کی تھیوری کا نام ایکسپیکٹنسی ہے۔ وہ ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہز ایکسپیکٹنسی تھیوری اسٹیٹس دیٹ انڈیویجولز ہیو ڈفرینٹ سیٹس آف گولز اینڈ کین بی موٹیویٹیڈ اف دے بلیو دیٹ ٹک 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 ٹک۔ تو کین بی موٹیویٹیڈ میں آ گیا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ان کو ہم موٹیویٹ کر لیں گے اگر ہم یہ کام کر لیں، اگر وہ بلیو کرتے ہیں، ورکرز جو ہیں انڈسٹری میں کام کرنے والے ورکرز، وہ بلیو کرتے ہیں کہ دیر از اے پازیٹیو لنک بٹوین ایفرٹ اینڈ پرفارمنس۔ ان کو لگ رہا ہو کہ ہم کام کریں گے اور جو ہماری جو پرفارمنس ہے، ہماری محنت اور جو ہماری کارکردگی ہے، اس کا آپس میں وہ ایک ہی رخ ہے دونوں چیزوں کا، تو پھر وہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ دوسری یہ کہ فیوریبل پرفارمنس ول ریزلٹ ان اے ڈیزائریبل ریوارڈ، کہ جو پرفارمنس وہ دیں اس کو فیور کیا جا رہا ہو، فیوریبل پرفارمنس ول ریزلٹ ان اے ڈیزائریبل ریوارڈ، وہ ایک ایسا نتیجہ پیدا کرے گی جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے۔ دا ریوارڈ ول سیٹسفائی این امپورٹنٹ نیڈ۔ تو اس طرح سے یہ جو ریوارڈ ہمیں ملا، مطلب کہ جو مزدوری ملی، جو کام کیا اور ہم نے جو مزدوری ملی، اس سے ایک ہماری کوئی اہم ضرورت پوری ہو جائے گی، جو کسی کی بھی کوئی اہم ضرورت ہو سکتی ہے پوری ہونا۔ فار ایگزامپل کسی نے بچے کو اسکول ڈالنا ہے، کسی نے گھر بنانا ہے، کسی نے شادی کروانی ہے بچوں کی، وغیرہ وغیرہ، جو جس کی بھی جو نیڈ ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس سے وہ پوری ہو جائے۔ The desire to satisfy the need is strong enough to make the effort worthwhile۔ تو ضرورت کو پورا کرنا جو ہے، اس کی اہمیت ورکر کے ذہن میں بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ اس کو لگتا ہے کہ اس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو ہی جو کام وہ کر رہا ہے وہ اس کو قیمتی سمجھے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ his expectancy theory is based on the following three beliefs۔ پہلا بلیف ہے ویلنس، the depth of the want of an employee for an extinct reward such as money or an intrinsic reward such as satisfaction۔ منی کو یہاں پہ اور انٹرنسک سیٹسفیکشن کو جو ہے نا، سیٹسفیکشن کو، ان دو چیزوں کو اس نے کہا ہے کہ یہ ایکسٹنکٹ ریوارڈز ہیں۔ مطلب کہ پیسہ حاصل کرنا ایک بڑی بات ہے، یقیناً ایسا ہے۔ محنت کرنا اور محنت سے پیسہ لے کے آنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو پیسہ نہیں ہے تبھی تو محنت کر رہے ہیں، تو اس لیے پیسے کا اس کے پاس نہ ہونا یا پورا نہ ہونا یا ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی، تو اس کے پاس پیسہ ایکسٹنکٹ ہوا ہے، ختم ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے سیٹسفیکشن کا معاملہ ہے۔ سیٹسفیکشن جو ہے یہ ایک بہت وائڈ کانسیپٹ ہے، کوئی کسی سیٹسفیکشن کے لیے، کوئی کسی سیٹسفیکشن کے لیے کام کرتا ہے۔ تو بہرحال اگر ہم یورپ اور پاسٹ جو یورپ ہے، اینشنٹ یورپ ہے، جب کے بارے میں، اینشنٹ تو نہیں، ابھی ریسنٹ پاسٹ کا یورپ ہے یہ، تو اس کی جو بات اگر ہم کر رہے ہیں انڈسٹریلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کوئی سیٹسفیکشن اسی طرح کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ جو میٹیریل نیچر کی ہے، میٹیریل نیچر کی، تو اس سیٹسفیکشن کو پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کام کرے۔ تو یہ ایک خلا ہے جو اس کی زندگی میں، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، دیٹ از وائی وہ اس کو ویلنس کہہ رہے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے جی کہ ایکسپیکٹنسی، the degree to which people believe that putting effort into work will lead to a given level of
پرفارمنس، کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کسی خاص کام میں پڑ جائیں، کسی انڈسٹری میں چلے جائیں، فار ایگزامپل ہم اگر اینٹیں بنانے والے کارخانے میں بھٹے میں چلے جائیں، یا ہم چلو بلاک بنانے والی مشینری استعمال کر کے بلاک بنانا شروع کر دیں، تو اگر ان کو مزدوروں کو یہ بھی فیل ہو رہا ہو کہ جتنی پرفارمنس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں دے پائیں گے اور یہ وہاں دے بھی سکتے ہوں، وہاں ایسے حالات ہوں، تو پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کام کریں گے۔ پھر یہ کہ انسٹرومنٹیلٹی، تیسرا دا کانفیڈنس آف امپلائیز دیٹ دے ول ایکچولی گیٹ what they desire even if it has been promised by the manager۔ تو ایک تو ہے نا تھیوری میں کئی ایسے لوگ ہم نے دیکھے دن بھر مزدوروں سے کام کروایا، شام کو مزدوری نہیں دی اور وہ خالی ہاتھ گھروں کو گئے، تو ایسا دنیا بھر میں ہوتا رہا ہے۔ تو یہی تو ایسی ہی تو وجوہات ہیں کہ جو 1 مئی ہر سال پوری دنیا میں چھٹی ہوتی ہے، اس کو لیبر ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، ہمارے ہاں یوم مزدور کے نام سے جانا جاتا ہے اردو میں۔ تو جو ایکسپلائٹیشن تھی نا محنت کاروں کی، اس کا جب بدلہ نہیں ملتا تھا تو پھر اس کے نتیجے میں ایک وقت تھا کہ لوگ بہت زیادہ یورپ میں مزدور جو ہیں وہ لڑنے پہ آ گئے اور بہت بڑی لڑائیاں ہوئیں، اور فرانس میں بہت بندے مارے گئے ان لڑائیوں میں۔ تو اس طرح سے مزدوروں نے یہ ثابت کیا کہ ایک طبقے کے اعتبار سے، ایک ٹائپ آف پیپل کے اعتبار سے ہماری ایک پاور ہے اور اس کو مانا جائے۔ تو تب سے پھر مزدوروں کے حقوق جو ہیں، رائٹس آف دا لیبر رائٹس جو ہیں، وہ تب سے بننے اور سامنے آنے شروع ہوا، اب تک وہ ریوائز ہوتے ہیں۔ دس از دا ریزن کہ یورپ سے ہی لیبر یونین کا کانسیپٹ بھی ابھرا ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک معاملہ ایسا اہم تھا کہ اگر مزدور یہ سمجھتے ہوں، ملازمین یہ سمجھتے ہوں کہ جو ان سے کہا جا رہا ہے وہ ان کو ملے گا بھی، تو پھر تو تب وہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ موٹیویٹ ہوں گے کام کرنے کے لیے۔ Even if just one of these conditions or beliefs is missing, then Vroom argued, workers will not have the motivation to do the job well. Therefore, according to Vroom, managers should try to ensure that employees believe that increased work effort will improve performance and that this performance will lead to valued rewards. یہ آگے سمجھنا آسان ہے، اس لیے ہم ویڈیو کو ادھر اینڈ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ طویل نہ ہو۔